جبرائیل لانے والے ہیں، محمد بتانے والے ہیں، آل محمد بچانے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ قرآن مجید یعنی محمد بتانے والے ہیں اور آل محمد اس کو بچانے والے ہیں۔ اب اسی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، طول و طویل آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہا ہے، کہا دیکھو انا فی خلق السماوات۔ اب یہاں سے آغاز گفتگو ہو رہا ہے، میں متوجہ چاہتا ہوں آپ کی، بس میں ترجمہ کروں گا، نتیجے آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے قرآن مجید ہے تو آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے گا کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے فضائل بھی ہیں۔ قرآن میں یہ کہتا چلوں، قرآن کی ہر آیت فضائل آل محمد میں چھپی ہوئی ہے۔ اب میں آیت ہے اس کی کچھ آیت کی آیات ہیں، اس کے بعد میں نتیجے دینا شروع کروں گا۔ آغاز گفتگو اب یہاں سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانی ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانی ہے، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو تم سمندروں میں کشتیاں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ابھی ترجمہ ہے یہ، والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندروں میں جو تم کشتیاں چلتے ہوئے دیکھتے ہو اس میں بھی ہماری نشانی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ ترجمہ ہے بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے زمین پر۔ وانزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، یہ مردہ زمین پر جب پڑتا ہے نا پانی تو اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی ہماری نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم انہیں دیکھو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتے چلے جاؤ۔ مقصد خلقت یہی ہے کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ تم ان چیزوں کو دیکھو اور اللہ تک پہنچتے چلے جاؤ۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، آسمان سے ہم نے پانی کو برسایا ہے، اور یہ پانی جب مردہ زمین پر پڑتا ہے تو مردہ زمین کو یہ زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی ہماری نشانی۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمینوں پہ جو آپ چوپائے دیکھتے ہیں نا، ان چوپایوں میں بھی ہماری نشانی ہے۔ یعنی اللہ کی نشانی میں دہراؤں گا نہیں، نشانی ایک ایک طریقے سے میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، چوپاؤں میں بھی ہماری نشانی ہے۔ اور یہ ہوائیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں، جو ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کبھی گرم ہوا چلتی ہے، اس میں بھی ہماری نشانی ہے۔ بین السماء والارض، اور جو تم زمین اور آسمان کے درمیان بادل دیکھتے ہو نا، بادل، اس میں بھی ہماری نشانی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ ساری نشانی ہماری ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ جو صاحب عقل ہیں۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہیں، نہ اللہ نے یہ کہا کہ مومنین کے لیے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ ساری نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل مند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عقل مند ہوگا ان آیتوں کو دیکھتا چلا جائے گا، اللہ تک پہنچتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یعنی ہماری نشانی ان کو دیکھو، تم اللہ تک پہنچتے چلے جاؤ۔ اللہ نے اس آیت میں اتنی آیات بتاتی ہیں کہ تم ان کو دیکھو، اللہ تک پہنچتے چلے جاؤ۔ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، نہ تو ہم نے جنات کو پیدا کیا ہے، نہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے تو بس تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ہماری معرفت حاصل کر لو، تاکہ تم ہماری عبادت حاصل کر لو۔ یعنی اللہ کا تخلیق مقصد انسانیت یہ تھا کہ تمہیں پیدا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم ہم تک پہنچتے چلے جاؤ۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ تم انہیں دیکھو اور اس تک پہنچتے چلے جاؤ۔ میرے عزیزو، صبح کو جو مؤذن اذان دیتا ہے
اور آزان دیتے ہی ایک کلمہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مؤذن نے آزان کہی، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تک پہنچتے چلے جاؤ۔ کسی دوسرے مذہب میں چلے جائیں تو کوئی گھنٹہ بجا کر کہتا ہے کہ تمہیں ایشور تک چلا جانا ہے، کوئی چرچ میں چلے جاؤ تو سب کا دعویٰ یہ نظر آتا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہواؤں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، سمندروں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، قمر کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، شمس کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، نجوم کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، مجھے دیکھو تو اللہ کو پہچانو، انہیں دیکھو تو اللہ کو پہچانو، دھوپ کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، آسمان کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، انہیں دیکھو تو اللہ کو پہچانو، درخت کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، پرندوں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، چرندوں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، درندوں کو دیکھو تو اللہ کو پہچانو، شجر کو دیکھو تو اللہ تک پہچانو۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم انہیں دیکھتے چلے جانا اور مجھ تک پہنچتے چلے جانا، انہیں دیکھتے چلے جاؤ مجھ تک پہنچتے چلے جاؤ گے۔ مندر میں بیٹھا ہوا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ تک لے کر جاؤں گا، مسجد میں امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تک لے کر جاؤں گا، گرجا گھر میں معلم یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ تک لے کر جاؤں گا۔ مطلب سب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ تک لے کر جاؤں گا، اللہ تک لے کر جاؤں گا، اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم میری معرفت حاصل کر لو۔ میرے عزیزو، نہ تو کسی مسجد کے امام کے چکر میں پڑھنا، نہ کسی دھرم گرو کے چکر میں پڑھنا کہ یہ ہمیں اللہ تک لے کر جائے گا، یہ ہمیں اللہ تک لے کر جائے گا۔ کوئی چیز اللہ تک نہیں لے کر جاتی۔ ارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ کائنات کا سب سے بڑا امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہ اس تک پہنچ جانے کی ضرورت ہے، نہ ادھر جانے کی ضرورت ہے، نہ ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، کائنات کے امیر نے ایک طریقہ بیان فرما دیا۔ وہ طریقہ اس طریقے سے فرمایا، من عرف نفسا فقد عرف ربا، پہلے اپنے آپ کو پہچانو، بعد میں اپنے اللہ کو پہچانو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ تک جانا ہے۔ میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں مولا علی کی۔ امام نے فرمایا من عرف نفسا فقد عرف ربا، یہ ساری چیزیں الگ ہیں، مگر علی علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں جملہ کہہ دوں، میاں جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا، نہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ اہل بیت کو پہچان سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تم پہلے اپنے آپ کو پہچانو، تم پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پھر اپنے اللہ کو پہچانو۔ اللہ کو پہچان گئے تو تم اپنے آپ کو پہچان گئے، اللہ کو پہچان گئے، اللہ کو پہچان گئے تو تم اپنے آپ کو پہچان گئے۔ یہ ہو گیا فلسفہ۔ اب اسی آیت کے بعد چلتا ہوں۔ علی مولا، علی مولا، تم اپنے آپ کو پہچان، اللہم صلی علی محمد، اپنے آپ کو پہچانو اور تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب اسی آیت کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ یہ کسان لوگ سمجھیں گے اس بات کو۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، آیت ہے، قرآن نہیں ہے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ راوی کی روایت ہے، قرآن ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها۔ قرآن فہمی کا بڑا شوق ہے نا۔ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ وانزل اللہ من السماء من ماء فاحیا، لفظی ترجمہ کروں اور ترجمے کا ذمہ دار بھی ہوں۔ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، اور یہ پانی جب مردہ زمین پر پڑتا ہے نا، بعد موتها، اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔
یہ قرآن مجید ہے۔ میرے مالک جب پانی پڑتا ہے مردہ زمین پر تو اس کو وہ زندہ کر دیتا ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انسان مردہ ہوتا ہے، یہ انسان زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے یا تو انسان مردہ ہوتا ہے یہ انسان زندہ ہوتا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، من الارض من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، یہ مردہ زمین پر پڑتا ہے اور مردہ زمین کو بعد موتها، اس سے آسان ترجمہ کہاں کروں گا، بعد موتها، مردہ ہوتی ہے زمین، اس پر پڑتا ہے پانی، مردہ زمین کو یہ ہے لفظی ترجمہ۔ ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یا تو زمین انسان مردہ ہوتا ہے یا انسان زندہ ہوتا ہے۔ میرے مالک یہ زمین کب سے مردہ ہو گئی اور زمین کب سے زندہ ہو گئی؟ تو اللہ کہے گا اگر قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو سورہ یاسین کو پڑھو تو پتہ چل جائے گا کہ زمین بھی مردہ ہوتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے۔ اب میں پھر وہ یاد پڑھتا ہوں، میں نے قرآن نے پہلے یہ کہا کہ زمین مردہ تھی، پانی اس پر پڑا تو وہ زندہ ہو گئی۔ اب پتہ یہ چلا کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ مردہ زمین بھی ہوتی ہے۔ اب سورہ یاسین کون ایسا ہے کہ جو پڑھنے والا نہیں ہے؟ سب سورہ یاسین کو پڑھنے والے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ اس زمین، مردہ زمین پر پانی ڈالتا ہے تو وہ مردہ زمین تمہیں کھانے کو دیتی ہے۔ حبن، حبن بولتے ہیں عربی زبان میں بیج کو، حبن فمنہ یاکلون، مردہ تھی زمین، اس مردہ زمین پر پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم جسے کہتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتا، اور جسے قرآن مردہ کہتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ مردہ تھی زمین، اس پر پانی ڈالا تو وہ زندہ ہو گئی۔ سورہ یاسین میں کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ مردہ زمین پر پانی ڈالتا ہے تو مردہ زمین تمہیں کچھ کھانے کو دیتی ہے۔ نہیں، مردہ زمین تمہیں کھانے کو دیتی ہے۔ اب لفظ بدل دیتا ہوں نا، مردہ تھی زمین، پانی ڈالا، اس مردہ زمین نے تمہیں کھانے کو دیا۔ زمین کی میاں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زمین ہوتی ہے بنجر، ایک زمین ہوتی ہے زرخیز۔ بنجر زمین میں جتنا چاہے کھاد ڈال لیں وہ آپ کو کھانے کو نہیں دے گی، اور زرخیز زمین میں ہلکا سا کھاد ڈال دیں وہ آپ کو کھانے کو دے دے گی۔ بنجر وہ جو کام نہ آئے، اللہ اکبر، بنجر وہ جو کام نہ آئے، زرخیز وہ جو کام آ جائے۔ لفظ بدل رہا ہوں، بنجر زمین وہ ہوتی ہے جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہ کہے۔ بنجر زمین وہ ہوتی ہے جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہ کہے، یعنی اسے کھانے کو نہ دے۔ زرخیز زمین وہ ہوتی ہے جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہہ دے۔ یہی ہوا نا، قرآن مجید نے تو فیصلہ کر دیا، زندہ وہ جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہے، جو اپنے مالک کو کھانے کو دے۔ جب بھی مالک آواز دے تو اسے کہے، اسے کہتے ہیں زندہ۔ مردہ وہ جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہ کہے، جو اپنے مالک کو کھانے کو نہ دے۔ یہ ہے میاں کسانوں کا حال، یہ ہے زمینوں کا حال۔ زندہ وہ ہوتا ہے، زندہ وہ ہوتی ہے جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہہ دے۔ مردہ وہ ہوتی ہے جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہ کہے۔ اگر تاریخ پڑھنے کا، تاریخ سننے کا اگر شوق ہے تو ذرا جنگ احد میں دیکھ لیجیے گا، میاں زمین بھی مردہ ہوتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ضمیر بھی زندہ ہوتا ہے، انسان کا ضمیر بھی مردہ ہوتا ہے۔ میاں زندہ ضمیر وہ ہوتا ہے جو کسی کی آواز پر لبیک کہہ دے، مردہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک نہ کہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زندہ وہ جو اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہہ دے، مردہ وہ جو اپنے مالک کی آواز پر
لبیک نہ کہ قرآن نے کہا نا زندہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے کام آ جائے، مردہ وہ ہوتا ہے جو تمہاری آواز پر. بھائی زمین بھی زندہ ہے، زمین بھی مردہ. اسی طریقے سے انسان کا میاں ضمیر بھی زندہ ہوتا ہے، انسان کا ضمیر بھی مردہ ہوتا ہے. یہ ہے ہماری اور آپ کی بات. ہم نے فیصلہ کر دیا جو ہمارے کام آ جائے وہ زندہ، جو ہماری آواز پر لبیک کہے وہ زندہ کہلاتا ہے. اب ہمارے اوپر انسان ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اگر جنگ احد میں تمہیں آواز دے، اگر تم لبیک کہتے چلے آتے ہو تو تم زندہ ہو، اگر پہاڑوں پر چلے جاتے ہو تو تم مردہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. زندہ اور مردہ. زندہ وہ جو تم کسی کے کام آ جاؤ، مردہ وہ جو کسی کے کام نہ. یہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا. جو کسی کے کام آ جائے وہ زندہ، جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ. اب ایک حدیث نبوی ہے جو بین السنی و شیعہ معتبر حدیث ہے رسول خدا کی. اب وہ بیان کر دیتا ہوں زندہ کون ہے، مردہ کون ہے. کیا فرمایا؟ یا علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور نے فرمایا یا علی نصرتا کل نبی سرا. زندہ وہ جو کسی کے کام آ جائے، مردہ وہ جو کسی کے کام نہ ہے. قرآن سے ثابت ہو گیا. اب حضور کی ایک حدیث ہے یا علی نصرتا کل نبی، اے علی تم نے ہر نبی کی مدد کی ہے چھپ کر. وَنَصَرْتَنِي سِرًّا وَجَهْرًا، اے علی تم نے میری جو مدد کی ہے چھپ کر بھی کی ہے اور ظاہراً بھی کی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لفظ کل جب استعمال ہو جاتا ہے نا، لفظ کل تو سارے نبیوں کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے. حضور نے کہا کل نبی، تم نے ہر نبی کی مدد کی ہے چھپ کر، میری مدد کی ہے چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی. کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے فرمایا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے محمد مصطفیٰ نے جب یہ حدیث فرمائی ہے کہ آدم پہلے آئے ہیں یا علی پہلے آئے ہیں؟ سوال ہے. ابراہیم پہلے آئے ہیں یا علی پہلے آئے ہیں؟ مگر نبی نے فرمایا کل نبیًا، تم نے ہر نبی کی مدد کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی ذات گرامی آدم سے پہلے تھی، تبھی تو مدد کرتی نا. میں نے کہا کہ زندہ وہ جو کسی کے کام آ جائے، مردہ وہ جو کسی کے کام نہ آئے. پھر آیت پڑھ لوں. ہم تم ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ پر تم کیسا بہتان باندھتے ہو؟ جب تم نہیں تھے تمہیں پیدا کیا، جب تمہیں پیدا کیا تمہیں مٹا دے گا، تمہیں مٹانے کے بعد تمہیں پھر وہ زندہ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم کسی کی مدد کر سکو، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں زندہ وہ ہے جو کسی کے کام آ جائے، مردہ وہ ہے جو کسی کے کام نہ آئے. 6 مہینے کا بچہ زندہ ہے، اس سے کہا جائے کہ ان کی مدد کر دو، اس بچے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر دے. ایک نوجوان کفن میں لپٹا ہوا، اس سے کہا جائے کہ تم مدد کر دو، وہ بھی مدد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے. مگر حضور کہہ رہے ہیں کہ تم نے مدد کی ہے مجھ سے پہلے نبیوں کی چھپ کر، اور میری مدد کی ہے کیسے؟ چھپ کر بھی کی ہے اور ظاہراً بھی کی ہے. کس نے مدد کی ہے؟ علی نے کی ہے. میرے عزیزو، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر مر جائیں تو مدد نہیں کر سکتے، کفن میں لپٹ جائیں تو مدد نہیں کر سکتے، چھوٹے سے ہو تو مدد نہیں کر سکتے. بھئی آنے سے پہلے بھی تو کوئی مدد کرے گا، جانے کے بعد بھی تو اپنے زندگی کا ثبوت دے گا. میرے عزیزو، کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے. لوگ آنے سے پہلے بھی مردہ ہوتے ہیں، جانے کے بعد بھی مردہ ہوتے ہیں، کسی کی مدد نہیں کرتے. مگر تاریخ اسلام میں کوئی شخصیت نظر نہیں آتی. 2 شخصیت نظر آتی ہے. ایک شخصیت کا نام ہے علی، دوسری شخصیت کا نام ہے حسین. ارے علی نے آنے سے پہلے تمام نبیوں کی مدد کر کے فرما دیا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ ہیں. حسین نے نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا ہم جانے کے بعد زندہ ہیں.
علی رسول آنے سے پہلے بتا دیا یا علی نصرت کل نبیًا، ہر نبی کی مدد کی. سبحان اللہ. ہماری جان قربانو اسم علی پر، اسم ذات نہیں، اسم علی پر. تم نے مدد کی ہے سب کی چھپ کر، اور میری مدد کی ہے چھپ کر بھی اور ظاہراً بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس اختیار کل بھی پایا جاتا ہے، اختیار کن بھی پایا جاتا ہے. یعنی ہم نے ان کو اپنی طرف سے نہیں بنایا. ہم اگر اپنی طرف سے بناتے تو اب تک چھوڑ دیے ہوتے. میں لفظ کہتا ہوں، جو بھی کام ضد میں قائم ہوتا ہے کچھ سال کے لیے چلتا ہے، پھر اس کے بعد نام نہیں رہتا، نشان بھی نہیں رہتا. ہم نے علی کو اپنی ضد پر نہیں مانا، نہ کسی کے مقابلے پر مانا ہے. ہم نے علی کو مانا ہے وہاں سے جہاں سے رسول نے فرمایا ہے. اب میں ایک بات کہتا چلوں معتبر، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو اعتبار سے چل رہی ہے. اب یہ اعتبار کیا ہوتا ہے جناب؟ اعتبار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے. جب بھی وہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کو سر جھکا کر تسلیم کر لیا جائے، یہ ہے اعتبار. اب میں چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں. ایک ٹرین ہے مثال کے طور پر دلی میں، کوئی سی ٹرین لے جاؤ، اس کا ڈیلی کا ٹائم یہ ہے کہ وہ 6 بجے جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جناب وہ 6 بجے جاتی ہے، تو آپ کے دماغ میں یہ آ جائے گا کہ میاں 6 بجے ہی وہ جاتی ہے. آپ نے اعتبار بھی کیا اور دوسروں کو اعتبار بھی دلوایا ہے. اب کبھی کچھ دن کے بعد وہ کبھی 6 بجے جاتی ہے، کبھی 7 بجے جاتی ہے، کبھی 8 بجے جاتی ہے. آپ اگر کہیں گے جناب اس کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ کس ٹائم پکی جاتی ہے، یہی ہے نا اعتبار. اعتبار زبان سے ہوتا ہے. اب دنیا کا سب سے معتبر انسان کا اگر نام ہے تو وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے معتبر کون شخصیت ہے؟ محمد مصطفیٰ. چونکہ ان کی تاریخیں بھی چل رہی ہیں، محمد مصطفیٰ. ان سے معتبر اس زمانے میں کوئی نہیں آیا. اب اعتبار کی حد بتا دوں کتنا اعتبار کرتے تھے. رسول نے کفار کو جمع کیا. اعتبار کفار کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ وہ رسول چاہتے تھے کلمہ پڑھ لیں. کفار کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں کون ہوں. کہنے لگے تم صادق ہو، تم امین ہو. صادق بھی مان لیا، امین بھی مان لیا. اعتبار دیکھیں اعتبار. تو حضور نے کہا کہ دیکھو جب تم مجھے صادق بھی مان رہے ہو، امین بھی مان رہے ہو، سب کچھ تم مجھے مان رہے ہو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ان پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ، ایک لشکر ہے کہ جو تمہیں قتل کرنے والا ہے، تو کیا تم میرا اعتبار کر لو گے؟ کفار ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا صادق یا امین، ہم آپ کی بات پر اعتبار کر لیں گے. رسول نہیں جانتے تھے، کہتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں. اچھا، پھر حضور نے تڑپتی ہوئی پھڑکتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھا کہ مجھے اتنا معتبر جانتے ہو کہ میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ اور ایک لشکر ہے جو تمہیں قتل کرنے والا ہے، اور وہ لشکر تم چلے جاتے ہو اور تمہیں وہ لشکر وہاں نظر نہیں آتا، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ اعتبار ہے نا. تو ان کفار نے بیک زبان کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں پہاڑ کے پیچھے بھیجیں اور پہاڑ کے پیچھے جانے کے بعد ہم اس لشکر کو نہ پائیں. جملہ محسوس کریں گے کیا کہتے ہیں وہ کفار، مسلمان نہیں کفار. وہ یہ کہتے ہیں کہ یا صادق، اگر آپ ہمیں پہاڑ کے پیچھے بھیج دیں، پہاڑ کے پیچھے جانے کے بعد ہمیں وہ لشکر نظر نہ آئے، تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، محمد مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ اکبر. اتنا اعتبار تک کس کو دلوایا؟ کفار کو دلوایا. اب اس محمد مصطفیٰ جو معتبر ہے، اس نے مسلمانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد نماز کا حکم بتایا، روزے کا حکم بتایا. یعنی پیغمبر اسلام یؤمنون بالغیب، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، کفار کو نہیں، مسلمانوں کو. کہا کہ جنت ہے، کہا دوزخ ہے. کسی مسلمان سے بھی
کسی مسلک کے مسلمان سے بھی آپ یہ پوچھ لیں کہ جی نبی کتنے ہیں، تو وہ بڑی فوری جواب دے گا کہ نبی 1,24,000 ہیں۔ اسی مسلمان سے کہیں کہ 1-2 نبی کی تعداد کم کر دیں، تو کسی مسلمان میں ہمت ہے کہ کم کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کم کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا اتنا اعتبار کرتے ہو محمد مصطفیٰ پر؟ کہا جی اتنی اعتبار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ پر۔ اچھا اسی محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جنت ہے، لوگوں نے سر کو جھکایا اور تسلیم کر لیا، یہ ہے اعتبار۔ اسی محمد مصطفیٰ نے کہا کہ دوزخ ہے، لوگوں نے سر کو جھکایا اور سر کو جھکانے کے بعد تسلیم کیا کہ بھئی جب حضور کہہ رہے ہیں تو جنت ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، مگر جنت ہوگی۔ اچھا اتنا اعتبار اللہ کے نبی نے کہا کہ آدم آئے تھے، کسی مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی اللہ کے نبی سے یہ کہتا کہ محمد مصطفیٰ آپ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ آدم کیسے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں، ابھی دکھا نہیں رہے ہیں۔ کہا کہ جنت ہے، بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے۔ کہا دوزخ ہے، بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے۔ کہا حشر ہے، بتا رہے ہیں، دکھائی نہیں ہے۔ کہ نشر ہے، بتا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے ہیں۔ فرشتے ہیں، بتا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ہے، بتا رہے ہیں مگر دکھا نہیں رہے ہیں۔ یہی حضور کہہ رہے ہیں کہ آدم تھے، بتا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے۔ نوح آئے تھے، مسلمان ہے کہ جو سر کو تسلیم کر کر سر کو جھکا رہا ہے۔ کہ محمد مصطفیٰ کا اعتبار یہ ہے کہ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، صراط ہے، حشر ہے، نشر ہے، سدرۃ المنتہا ہے، آدم ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے۔ ارے محمد مصطفیٰ ان ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے ہیں، مگر مسلمان ہے، سب کو جھکائے تسلیم کر رہا ہے کہ محمد بتاتے چلے جاؤ، ہم مانتے چلے جائیں گے۔ محمد بتاتے چلے جاؤ، ہم مانتے چلے جائیں گے۔ کسی چیز کو بتایا نہیں ہے، دکھایا نہیں ہے، صرف بتایا ہے، کہا دیکھو یہ ہے، وہ ہے۔ یہ مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ کی ساری باتوں پر ایمان رکھ رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے رکھ رہا ہے کہ محمد بتا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے ہیں۔ میاں یہی سے تو شکوہ ہے، مسلمانوں سے شکوہ ہے، ہمارا شکوہ ہے۔ بھائی مسلمانوں، تم سارے انبیاء مان رہے ہو، حشر مان رہے ہو، نشر مان رہے ہو، سدرۃ المنتہا مان رہے ہو، صراط المستقیم مان رہے ہو۔ کیوں مان رہے ہو؟ کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے، بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے، بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ بھائی یہیں پر رکے رہنا۔ اگر یہی بات ہے کہ اتنا ایمان رکھتے ہو بتانے پر، دکھانے پر، تو اسی محمد مصطفیٰ نے غدیر خم کے میدان پر اپنے دونوں ہاتھوں پر کسی امام کو اٹھا کر کہا تھا، من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بتایا بھی تھا، دکھایا بھی تھا، علی کو بتایا بھی تھا، علی کو دکھایا بھی تھا۔ کس نے؟ رسول نے۔ یعنی اعتبار یہ ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، ہم نے ضد میں نہیں مانا۔ اگر ضد میں مانتے تو کچھ اور ہوتا۔ ہم نے اپنی طرف سے نہیں مانا، ہم نے اللہ کی طرف سے مانا۔ میاں جسے انسان بناتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ بناتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جسے ہم بناتے ہیں وہ جاہل ہوتا ہے، جسے اللہ بناتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ میاں جسے ہم بناتے ہیں وہ منبر پر آنے کے بعد ایک دفعہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میاں اگر میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دینا۔ اور جسے اللہ بناتا ہے وہ منبر کوفہ پر آنے کے بعد اعلان کرتا ہے، ارے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ہم نے جسے بنایا وہ اور ہے، اور جسے اللہ نے بنایا، اب میں کیا کہہ دوں، جسے ہم نے بنایا وہ اور،
اور جسے اللہ نے بنایا، جسے ہم بناتے ہیں، اس کا ماضی دیکھ لیجئے گا کتنا گندا ہوتا ہے، اور جسے اللہ بناتا ہے اس کا حال بھی پاک ہوتا ہے، اس کا استقبال بھی پاک ہوتا ہے۔ جسے اللہ بناتا ہے، ضد میں نہیں مانا۔ اور استاد قمر جلالوی نے کیا کہا تھا کہ ہر غلط بات کو تحقیق بنا دیتے ہو۔ استاد قمر جلالوی بڑا نام ہے ادبا میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر غلط بات کو تحقیق بنا لیتے ہو، میاں مسئلہ باعث تفریق بنا لیتے ہو۔ چوتھے مصرے پر توجہ چاہتا ہوں، ہر غلط بات کو تحقیق، ہم نے ضد میں نہیں مانا، میاں تم نے ایسے ایسے کو مان لیا کہ جن کی پیدائش بت خانے میں ہوئی تھی، ہم نے ایسے کو مانا جس کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی۔ استاد کہتے ہیں میاں ہر غلط بات کو تحقیق بنا لیتے ہو، مسئلہ باعث تفریق بنا لیتے ہو۔ تم کو گر شک ہو پیغمبر پہ تو حیرت کیا ہے، میاں تم تو جھوٹوں کو بھی صدیق بنا لیتے ہو۔ تم نے جھوٹوں کو صدیق بنایا ہے، ہم نے سچے کو سچا مانا ہے، اور ایسا سچا مانا ہے کہ اگر یہ کسی چیز کو اشارہ کرتے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کیسے کو مانا؟ ہم نے ایسے کو مانا جس کے پاس اختیار کل اور اختیار کن بھی پایا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام چونکہ یہ سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھائیں، آیا اور امام اپنے فضائل بیان کر رہے تھے کہ میں بہت بڑا، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد امام خطبہ بیان فرما رہے ہیں، کہا کہ میں شام کو عراق بنا سکتا ہوں، امام حسن عراق کو شام بنا سکتا ہوں، مشرق کو مغرب بنا سکتا ہوں، مغرب کو مشرق بنا سکتا ہوں۔ یعنی امام اپنے اختیار بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک دل جلا شخص حاسدین علی امیر المومنین کا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، کیوں ہواؤں میں باتیں کر رہے ہو؟ یہ کام تمہارے نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا ہمارا کام نہیں ہے؟ تو کہنے لگے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ اگر تم مشرق کو مغرب بنا سکتے ہو، مغرب کو مشرق بنا سکتے ہو، دن کو رات کر سکتے ہو، رات کو دن کر سکتے ہو، شام کو عراق بنا سکتے ہو، عراق کو شام بنا سکتے ہو، تو میں مرد ہوں، مجھے عورت بنا کر دکھاؤ۔ تاریخ کا ایک جملہ ہے، امام نے بس اتنا کہا کہ تو عورت مردوں میں کیسے بیٹھی ہے۔ تاریخ دامت الثاقبہ میں یہ روایت ہے کہ ایک لفظ تھا امام کا کہنا، تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جنسیت بدل چکا تھا۔ اتنا اختیار رکھتے ہیں یہ کون؟ اہل بیت علیہ السلام، ان کے پاس اتنے اختیارات۔ اور کہنے لگے ایک دفعہ، یہ تاریخ ہے، یہ بھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تاریخ کی کیفیت ہے۔ دربار سجایا، معاویہ نے دربار سجایا، اور دربار سجانے کے بعد جو وزراء تھے، جو وکیل تھے، ان کو بلایا اور سب کے لیے کہا کہ سب کو کچھ میں انعام دوں گا جو میرے گھر پر آئے گا، میرے دربار میں آئے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کچھ کچھ سونا، کچھ کچھ ہیرے، کچھ کچھ جواہرات اس نے جو لوگوں کو بلایا تھا ان کے لیے جمع کیے تھے، اور سارے اگر جمع ہو جاتے ہیں اتنا اکیلا امام حسن کو دیا تھا۔ کس کو؟ امام حسن مصطفیٰ کو اتنا اشرفیہ، اتنا مال دے دیا تھا۔ تاریخ میں وزن تو نہیں ملتا، مگر تاریخ میں کیفیت ملتی ہے کہ اتنا زیادہ سامان لگا دیا تھا کہ یہاں کا آدمی ادھر کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کہ اتنا اس نے ہیرے جواہرات رکھ دیے تھے۔ اور یہ کہہ دیا تھا خادموں سے کہ جیسے ہی فرزند علی آئے نا، تم استقبال میں نہ اٹھنا۔ یہ کس کے لیے کہا تھا؟ امام حسن مصطفیٰ کے لیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب کو کہا کہ نہ اٹھنا۔ اب تاریخ میں یہ منظر ملتا ہے کہ جسے ہی امام حسن مصطفیٰ داخل ہوئے، ہوا کا جھونکا چلا، پردے ہٹتے چلے گئے، لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے۔
اللہ اکبر. لوگ جب کھڑے ہوتے چلے گئے تو اس نے یہ دیکھا یہ منظر ہی بدل گیا, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہاں میں نے تم سے کہا تھا کہ پردے نہ ہٹ پائیں, تم کھڑے نہ ہونا. تو ان لوگوں نے کہا کہ معاویہ ہم نے اس شخص میں ایسا جلال دیکھا تھا ہمارے اندر تاب نہ رہ سکے کہ ہم بیٹھے رہتے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم بیٹھے رہیں. امام علیہ السلام جب سب کو سامان دے دیا اور کہنے لگا, بڑے غرور میں کہنے لگا, کس غرور میں, کہا کہ جاؤ یہ تمہارا مال ہے. اور جب حسن مجتبیٰ کر آیا تو حسن مجتبیٰ سے خطاب کر کے کہتا ہے اے فاطمہ کے لال, سب کو اتنا نہیں دیا جتنا آپ کو اکیلے کو دے رہا ہوں. یہ تانے نہیں ہے تو اور کیا ہے. اب تاریخ میں یہ منظر ملتا ہے کہ امام نے اسے قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد امام جیسے, تاریخ ہے یہ, امام جیسے چلنا چاہتے ہیں وہیں پر امام کا ایک چاہنے والا تھا. اللہ اکبر, امام کا چاہنے والا تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے امام کی نالین سیدھی کر کے رکھ دی. امام کی جیسے نالین سیدھی ہوئی اور امام نے کہا کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام نے ساری دولت یعنی معاویہ کے کرے کرائے پر پانی پھیر دیا, کہا کہ میں اس کو یہ مال دیتا ہوں جو تو نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے دیا تھا. اور امام نے, تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام نے یہ مال اپنے چاہنے والے کو اس کو دیا تھا کہ جس نے امام کی نالین مبارک سیدھی کی تھی. اور معاویہ یہ کہہ رہا تھا جب مال دے رہا تھا, کہا حسن سن لو میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ نے جب اس کو مال دیا کہا معاویہ اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. سارا مال دے دیا. سارا مال کس کو دیا؟ امام حسن مجتبیٰ نے سارا مال کس کو دے دیا؟ ایک نالین کو سیدھا کرنے والے کو. اور یہ کہہ کر دیا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, ساری کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. ساری کائنات ان کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. میرے عزیزو, یہ اہل بیت کا غم ہے اور کاتب تقدیر کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ کا, کاتب تقدیر کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کہا کہ اس نے ہماری کتاب عشق پر یا تو اہل بیت کا غم لکھا ہے یا اہل بیت کی خوشی لکھی ہے. ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے رنج میں مر جاتے ہیں. آج تابوت برآمد ہوگا امام حسن مجتبیٰ کا. ابھی دن چل رہے ہیں ایام عزا کے, مگر تابوت برآمد ہوگا امام حسن مجتبیٰ کا. میرے عزیزو, جس طریقے سے امام حسین پر رونے کی تاکید کی گئی ہے اسی طریقے سے امام حسن پر بھی رونے کی تاکید کی گئی ہے. ایک بی بی ہے جس بی بی کا نام زینب ہے. ایک لقب بتاتا چلوں, عالمہ غیر معلمہ, عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کی سب سے عقل مند عورت. کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد جس سے امام مشورہ لے اس بیوی کا کیا مقام ہوگا. عقیلہ بنی ہاشم, اور ایک لقب ہے اس بیوی کا, وہ لقب ہے ام المصائب. میں ربط میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں, ام المصائب یعنی مصیبتوں والی ماں. یہ بی بی زینب ہیں کہ جنہیں پیدا ہی رونے کے لیے کیا گیا تھا. کبھی اپنی ماں پر روتی ہیں تو کبھی اپنے نانا پر روتی ہیں تو کبھی اپنے بابا پر روتی ہیں تو کبھی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ پر روتی ہیں تو کبھی اپنے بھائی حسین پر روتی ہیں.
یہ ہے ام المصائب جناب زینب الکبریٰ بی بی، ہم رونے کے لیے آئے ہیں آپ کے بھائی پر، فاطمہ زہرا ہم آپ کے بیٹے پر رونے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزو، ہمارا ہر آنسو ایک مرہم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ہم رونے کے لیے آئے ہیں، کس کے لیے؟ فاطمہ زہرا کے لال کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کربلا ایک ایسی جنگ تھی کہ جس نے قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دی ہے۔ کربلا زینب بچا کر لے کر آئی ہے، اور یہی زینب ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے تھے۔ فاطمہ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بچہ ساقط ہو گئے، 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کا نام حسن ہے اور ایک بیٹے کا نام حسین ہے۔ عزیزو، حسن اور حسین میں تفریق اور مشارکت اگر پائی جاتی ہے نا تو ایک ہلکی سی مشارکت پائی جاتی ہے۔ کہا کیا کہ حسن اور حسین کے جنازے میں، علامہ کفایت حسین فرماتے ہیں حسن اور حسین کے جنازے میں اتنا فرق تھا، اگر محسوس کر سکتے ہیں۔ فاطمہ کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، دونوں میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، پروردگار آپ کی حفاظوں کو بلند فرمائیں۔ تاریخ میں یہ منظر اللہ کسی بیٹے کو نہ دکھائے، کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو فاطمہ کے لال حسن مجتبیٰ نے دیکھا ہے۔ کیا منظر دیکھا ہے جانتے ہیں؟ بی بی جب دربار میں گئی تھی، بی بی جناب فاطمہ جب دربار میں گئی تھی، سیدہ زہرا کو جھٹلایا گیا تھا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ تحریر پھاڑ دی گئی اور حسن مجتبیٰ دیکھتے رہ گئے۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن نے بعد فاطمہ، جس نے تماچے مارے تھے نا، جس نے ستایا تھا، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان قاتلوں کو دیکھتے تھے تو امام حسن مجتبیٰ اپنے منہ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ ارے وہ ان بغیرتوں کو کیسے دیکھے کہ جس نے جس کی ماں کو ستایا ہو، ارے فاطمہ کا لال کیسا غریب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ ایک بیوی تھی امام حسن کی جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے کہ جوہدہ ابن اشعث، اس سے معاویہ نے کہا تھا کہ جا حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے، میں تجھے اتنی دولت دوں گا اور میں تیری شادی یزید سے کرا دوں گا۔ عزیزو، دنیا کی لالچی عورت تھی، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا۔ اور ایک منظر بتاتا چلو، زہر امام کو ایک مرتبہ نہیں دیا گیا بلکہ کئی مرتبہ امام کو زہر دیا گیا۔ جب آخر میں زہر کی دکان پر پہنچتے ہیں نا، جس دکان پر زہر ملتا ہے، کہا کہ تم کیا کرو گے اتنا ہیوی اور اتنا طاقتور زہر لے جا کر؟ تاریخ میں یہ ملتا کہ ایک چٹکی زہر، اس زہر کی کیفیت جب آخری بار لینے گئے ہیں، اس زہر کی کیفیت یہ تھی، اس نے کہا کہ اگر تم یہ ایک زہر کی چٹکی دریا میں ڈال دو گے نا تو دریا کی تمام مچھلیاں مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! ارے یہ زہر لایا گیا تھا امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے ارے باہر آنے لگے۔ کلیجے کے ٹکڑے جب امام کے باہر آنے لگے تو امام کا وقت تھا قریب میں، امام نے بیویوں کو بلایا، تمام بیویاں بہن کر رہی تھی، عباس رو رہے تھے، تمام بیویاں رو رہی تھی، مگر امام حسن نے کہا کہ بھیا حسین سب رو لے،
مگر تم نہ رونا، لا یوما کیوم کا یا ابا عبداللہ الحسین، حسین آپ کے جیسا دن کسی کا نہیں ہے۔ عباس رونا چاہتے ہیں رو سکتے ہیں، زینب رونا چاہتی ہے تو رو سکتی ہے، ام کلثوم رونا چاہتی ہے تو رو سکتی ہے، مگر حسین تم نہ رونا۔ حسین کہتے ہیں کہ بھیا حسن، ارے میں کس لیے نہ روؤں؟ تو امام کہتے ہیں کہ بھیا حسین، ارے مجھے یہاں کفن دیا جائے گا، ارے میرا جنازہ دفن ہو جائے گا، مگر کربلا کا میدان ہوگا، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین تم شہید۔ حسین تم شہید ہو جاؤ گے۔ کون شہید ہو جائے گا؟ حسین شہید ہو جائیں گے۔ عجیب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسن کی روح پرواز کر گئی، زینب نے کفن، امام حسن نے کفن پہنایا۔ اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا، امام حسن مصطفیٰ لے کر امام حسن مصطفیٰ کا جنازہ جب چل رہا تھا تو کہاں دفن ہونا تھا؟ وہ مدینے میں محمد مصطفیٰ کی برابر میں دفن ہونا تھا۔ ارے یہ محمد کے جنازہ نہیں ہے بلکہ محمد کے گھر کا جنازہ ہے۔ عزیزو ایک خاتون آتی ہے، ارے تیروں کی بارش کرا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حسن کو یہاں جنازہ دفن نہ ہونے پائے۔ تاریخ نے لکھا، ارے جنازے پر تیر چل جاتے ہیں، ارے عباس کو جلال آ جاتا ہے، کہا بھیا حسین ارے مجھے اجازت بھیا حسین مجھے اجازت دے دیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے تیر جب برس رہے تھے جناب امام حسن کے جنازے پر، عباس کو جلال آ رہا تھا، ارے جنازے کو گھر کی طرف جب لے کر جا رہے تھے نا واپسی کے لیے، خون میں رنگین تھا جنازہ، تو یہ منظر جناب زینب نے دیکھ لیا، اور جناب زینب نے منظر دیکھا، اور منظر دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ حسین سے کہا، سمجھے گے، حسین سے کہا کہ بھیا حسین، آج تک جتنے جنازے گئے ہیں نا وہ کبھی گھر پر واپسی نہیں آئے ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا جتنے جنازے جاتے ہیں وہ کبھی گھر واپس نہیں آتے۔ ارے یہ فاطمہ کے گھرانے کا جنازہ تھا، بڑی شان سے گیا تھا، ارے واپس آ جاتا ہے۔ زینب کہتی ہیں کہ بھیا حسین، ارے میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن دیا تھا، ارے یہ سرخ کیسے ہو گئے؟ اجرکم اللہ۔ آخری جملے ہیں، یہ کیسے کفن سرخ ہو گیا؟ یہ منظر عباس دلاور دیکھ رہے تھے۔ جناب لیلہ، جناب قاسم چھوٹے سے تھے، جناب لیلہ شاید اس جملے پر تابوت برآمد ہو جائے گا۔ آخری جملہ، یہ منظر کون دیکھ رہا تھا؟ یہ منظر جناب لیلہ دیکھ رہی تھی، اور جناب لیلہ یہ منظر جب دیکھ رہی تھی اور منظر دیکھتے ہوئے ایک حسرت بھری نگاہ سے اپنے بچے کو بلایا۔ بچہ کون؟ قاسم۔ اور قاسم کو بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا قاسم، بیٹا قاسم، اگر آج تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ کبھی گھر میں واپس نہ آتا۔ بس یہ جملہ غیرت دار عباس نے سن لیا، اور سننے کے بعد تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا بھابی ایسا نہ کہنا، ارے حسین سے اجازت دلوا دو، ارے یہ عباس ہوگا اور یہ مدینے کا لشکر، ارے مجھے معاف کر دینا، ارے حسین نے مجھے مجبور کر دیا، اب حسین کا جنازہ کبھی واپس نہ آتا، مجھے معاف کر دینا، عباس مجبور ہے۔
نوح یہ سرور کا تھا اے میرے بھائی حسن، نوح یہ سرور کا تھا اے میرے بھائی حسن، ہو گئے ہم سے جدا